جو اتحاد مسلم لیگ نون بنانے جا رہی ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اتحاد بیسکلی وہ ایک طریقے سے انہیں یہ اندازہ ہے کہ پوسٹ الیکشن تو الائنس کرنا ہی ہے، اور پوسٹ الیکشن الائنس ظاہر ہے وہ پارٹی اسی وقت سوچ رہی ہوتی ہیں جب انہیں اندازہ ہوتا ہے، اور نارملی پاکستان میں 2 ہی اوکیزن ایسے رہے ہیں جب کسی ایک جماعت کے پاس 2/3 میجورٹی آئی، ایک 70s میں ہم نے دیکھا اور ایک ہم نے دیکھا 97 میں۔ اس کے علاوہ مور اور لیس جو ہم نے دیکھا ہے وہ جو ہے وہ الائنس بنتے ہیں، الائنسز بنتے ہیں، اور غالباً اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کے جو ذہن میں ہے وہ یہ کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ابھی تک سیٹلڈ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کیا انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اگر الیکشن کے بعد بنتی بھی ہے تو جی، لیکن وہ یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو باقی اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور اسی لیے وہ کل بلوچستان بھی جا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان سے ہی ساری پرابلم شروع ہوئی تھی 2018 میں۔ جی جی، وہاں ان کا ریوائول، وہاں ان کا ایک مسلم لیگ کے علاوہ جو اتحادی بن سکتے ہیں ان میں نیشنل پارٹی ہے ڈاکٹر مالک کی، اور بی این پی مینگل سے بھی ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، تو وہاں وہ ایکسپلور کریں گے۔ یہاں جو ہے یہاں ان کے پاس سندھ کے اندر بڑا لمیٹڈ ان کے پاس آپشنز ہیں، ایک فنکشنل لیگ ہے یا جی ڈی اے ہے اور ایک ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم ماضی کے مقابلے میں آج اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن انہیں یہ امید ہے کہ 2018 کیونکہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت پولیٹیکل اسپیس ہے وہ پی ٹی آئی کا بظاہر لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل اسپیس مل رہا ہے، تو اگر پولیٹیکل اسپیس ان کو نہیں ملتا تو اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کو یہ توقع ہے کہ وہ کم سے کم کچھ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پی ایم ایل این کے ساتھ ایم کیو ایم کے نقطۂ نظر سے کہ چونکہ اگر پی ایم ایل این کی مرکز میں حکومت بنتی ہے تو انہیں وفاقی حکومت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ بتائیے کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد اگر پی ایم ایل این بناتی ہے تو اس سے واقعی پیپلز پارٹی کو ڈیمیج ہوگا سندھ میں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، اس کی بہت بڑی بیسک سی وجہ ہے، بلکہ پیپلز پارٹی تو اب اربن سندھ میں فوکس کر رہی ہے، وہ رولر سندھ کی حد تک انہوں نے کافی حد تک جو ہے اپنے جو بھی جہاں بھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ صورتحال کچھ سیٹیں ان کی نکل سکتی ہیں اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک جیسے غوث بخش مہر بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، علی گور مہر بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، کچھ اور بھی آنے والے ہفتوں میں پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے، تو جی ڈی اے جو ہے وہ بہت کمزور پوزیشن میں وہ جی ڈی اے کو لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے وہ شہر کراچی میں اس وقت ان کے پاس میئر کراچی کی سیٹ ہے، اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ کم سے کم 5 قومی اسمبلی کی نشستیں ان کے پاس ہیں، اور وہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ باقی پارٹیاں ان کے نزدیک بکھری ہوئی ہیں، ایم کیو ایم کی حالت بری ہے، پی ٹی آئی کی صورتحال خراب ہے، جماعت اسلامی اس طرح ان کی جو کانسٹیٹنسیز ہیں اس میں اس طرح جماعت اسلامی کا ووٹ بینک نہیں ہے، تو وہ جو فوکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی یہ 5 نشستیں ڈر ہی لیں گے، باقی 2 اور 3 نشستیں اور حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر انہیں 7 سے 8 نشستیں مل گئیں تو وہ ایک ریکارڈ وکٹری ہوگی جو کراچی میں اس سے پہلے کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا مظہر بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے تو فضا سازگار ہے، راستہ ہموار ہے، یہ جو کچھ وہ اتحاد کی ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کر رہی ہے دراصل الیکشن کو لیجٹمیسی دینے کے لیے ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیجٹمیسی بھی اس کو میسر آ جائے؟ دیکھیں مالک اس کے علاوہ بھی ہے، دیکھیے نواز شریف صاحب پر بہت تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ جس طرح بلوچستان میں انہوں نے جس وقت ڈاکٹر مالک کو اور نیشنل پارٹی کو حکومت دی، مسلم لیگ نون بڑی پوزیشن میں تھی کہ وہ خود اپنا وزیر اعلیٰ لاتے اس میں، لیکن انہوں نے ایک قوم پرست جماعت کو جو ہے وہ حکومت میں اپنے ساتھ ملایا اور ان کو وزارت اعلیٰ بھی دی۔ وہ الگ بات ہے کہ کیونکہ ثناء اللہ زہری صاحب خوش نہیں تھے اس ارینجمنٹ سے، لیکن لہٰذا اس میں فیصلہ ہوا کہ 2.5 سال دیں گے۔ اسی طریقے سے ایون 97 میں جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی
تو انہوں نے سندھ میں جو ہے وہ پیپلز MQM کے ساتھ MQM کو اپنے ساتھ ملایا. تو وہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس کمفرٹیبل پوزیشن ہوتی ہے, وہ چونکہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ ہو, ہماری یہاں پارٹیاں کیونکہ بہت اس وقت لنگوسٹک انداز میں دیکھی جاتی ہیں, تو یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پنجاب کی ذمہ داری زیادہ ہے, اور بہتر ہے کہ اگر ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں تب بھی ہم دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں تاکہ ایک فیڈریشن کا تاثر جو ہے نا زیادہ مضبوط. اچھا مظہر عباس صاحب, گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا کہ قومی حکومت بنائی جائے گی. کیا پیپلز پارٹی اور PTI بھی اس قومی حکومت کا حصہ ہوں گے؟ What do you see? دیکھیں, پیپلز پارٹی تو اوپن ہے. پیپلز پارٹی سے اگر یہ جو الیکشن ہوتے ہیں, اس الیکشن کے بعد مذاکرات تو ہوں گے پیپلز پارٹی سے. یہ تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے ہی زرداری صاحب سے ملاقات ہو جائے, جس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی الیکشن کے بعد تو ہوں گے. اصل چیز PTI کی شکل کیا بنتی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے دیکھنے میں. یہ بات خاصی حد تک اب نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یا ان کے حمایت یافتہ لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی. وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں گے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر جو لوگ جن کو ٹکٹ ملتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے نامینیشن بھرتے ہیں, ان کے پاس اتنے پولنگ ایجنٹس وغیرہ ان کے پاس, یہ ساری چیزیں PTI ابھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ PTI کا سیاسی مستقبل اس الیکشن میں کیا ہوگا. لیکن اگر ہم PTI رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں اور اس کو نشستیں بھی مل جاتی ہیں اس میں, تو ڈیفینیٹلی PTI سولو پوزیشن میں تو کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی. لہٰذا ان کے لیے دو ہی آپشن ہوں گے کہ یا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں, اور اپوزیشن میں وہ اس وقت جو صورتحال ہے, پچھلے تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, تو کیا ان کے لوگ اپوزیشن میں بیٹھنے کو پریفر کریں گے, یا وہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے اگر ان کو آفر دی تو وہ ان سے مذاکرات کریں گے. بہت قبل از وقت ہے اس بات کو کرنا, لیکن PTI اس وقت جو ہے ایک خاصی سیاسی طور پہ خاصی مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے. تو جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے الیکشن کا, جو بھی اس کے نتائج ہوں, تو مطلب کیا آپ اس کو 2018 کے پیمانے پر ہی صحیح, اس پیمانے پر آپ اس کو فری اینڈ فیئر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں دیا جائے گا, لیکن کیا ہم صرف یہ کہہ کے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا تو حکومت تو بن جائے گی؟ پھر آپ الیکشن پر کوشچن کرتے رہیں, 2018 پہ ہم آج تک کوشچن کر رہے ہیں, 2013 پہ کوشچن ہوتا رہا, لیکن حکومت چلتی رہی. اصل چیز یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے بڑی سیاسی غلطی ہو گئی تو ظاہر اب ماضی کا حصہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکل کر, لیکن PTI کو یہ بہت غور مطلب ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں, کیونکہ دیکھیں الیکشن کا بائیکاٹ 2 صورت میں کامیاب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ سیاسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہوں, اور یا یہ کہ ووٹر بڑی تعداد میں نہ نکلیں, اور بالکل جس طرح MQM کراچی میں بائیکاٹ کیا 93 میں تو مشکل سے 5% ووٹ پڑا, تو یا تو آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ ووٹر نکلے نہیں اور آپ کی کیمپین کے نتیجے میں جو الیکشنز جو ہے وہ بالکل سوالیہ نشان بن جائے کہ جی 5 سے 10% ووٹ پڑا ہے اور اس الیکشن کو کون مانے گا. لیکن 85 والا تجربہ اگر ہم دیکھیں MRD کا, تو انہوں نے بائیکاٹ تو کیا لیکن 40% کے قریب ووٹ پڑا, تو وہ بائیکاٹ جو ہے وہ بیکار گیا. PTI کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ وہ ہے, لیکن میرا خیال ہے اگر انہیں کہیں بھی اسپیس ملتی ہے تو انہیں الیکشن میں ضرور جانا چاہیے. مظہر عباس صاحب, اس وقت صورتحال کچھ مختلف نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, سیاسی جماعتیں الیکشن کا بائیکاٹ کریں نہ کریں, اگر PTI کو انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا گیا تو لوگوں کی طرف سے جو ریاکشن آ رہا ہے اس سے لگتا ہے لوگ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے. نہیں, وہ پھر دیکھنا ہے نا کہ بائیکاٹ, دیکھیں نا, یا تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ بائیکاٹ کریں تو پھر بائیکاٹ ایسا ہو کہ بائیکاٹ نظر آئے, پھر شہر بیلٹ پھر پولنگ اسٹیشن سنسان نظر آئیں. وہ اس لیے مجھے اس چیز کا امکان کم لگتا ہے کیونکہ بہرحال باقی دیگر جماعتیں اور تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ جو بائیکاٹ میں حصہ لے گا, تو دیگر جماعتوں کا بھی کے پاس بھی تو ووٹر تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 70% ووٹ جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے, اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوگی.
اور دوسرا یہ کہ آپ سیاسی طور پہ تحریک چلائیں، اس میں ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیسفل پولیٹیکل موومنٹ چلائیں، الیکشن سے پہلے چلائیں، الیکشن کے دن چلائیں، الیکشن کے بعد چلائیں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا پہلا آپشن تو غالباً وہ سوچ بھی یہی رہے کہ وہ ہر صورت میں الیکشن میں جائیں، اور وہ بہتر آپشن ہے. ایک اگینسٹ آل آڈز جانا ہوگا ان کو، کس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ دیکھنا ہے. کیونکہ اس وقت جو مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں جو لوگ بظاہر نظر آتے ہیں ان میں میجورٹی ایسی ہے جن کا کوئی بہت سیاسی پس منظر نہیں ہے. کچھ بہت ہی پرانے لوگ ہیں، حامد خان ٹائپ کے لوگ ہیں، یا بالکل ایک نئے لوگ ہیں، شعیب شاہین ٹائپ کے لوگ ہیں. تو وہ کس حد تک اپنی پارٹی کو آرگنائز کر پائیں گے ساری جگہوں پہ، کیونکہ دیکھیں الیکشن تو بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے.